بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب۔ انبیاء کے کیس میں تو وحی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی اسلام کی زیارت ہونی چاہیے، اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب، مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے۔ خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی، جب تک ہو نہ جائے۔ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی، یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو۔ اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے، پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی الاسلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں، اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی الاسلام نہیں تھے، شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے، بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ، کیونکہ نبی الاسلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی الاسلام تشریف لے کے آئیں گے، وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں۔ آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے، بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا۔ اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بعد کے لوگوں کو آئے ہیں، اور واقعی جینوئنلی نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے، وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں۔ لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے، اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں، ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں، بس وہ سوچتے ہیں نا زیادہ، ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا، جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں کی زیارت ہونی ہے۔ بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائے ہوئے جی، کرتے رہے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا۔ اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے، نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں اس سے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں میں قطعاً اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی اسلام کی زیارت نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے۔